ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس چھٹی سحری کے موقع پر آپ کا میزبان اسامہ رضی ایک مرتبہ پھر اپنے تمامی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شکر گزار ہوں فریڈم نیوز اور ان کی پوری ٹیم کا، جن کے تعاون سے یہ خصوصی سحری ٹرانسمیشن ذوق رمضان آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذوق کے مطابق ثنا خوانان رسول یا کسی ایسے عالم کو ہم مدعو کریں کہ جس کی آواز سے، جس کے بیان سے آپ کے قلوب و اذہان منور ہوں۔ اور آج بھی ہم نے کوشش کی اور ایک بہت بہترین اور بہت خوبصورت ثنا خواں کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے۔ میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ خوبصورت ثنا خواں بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ جناب سید برہان علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برہان کیسے ہیں آپ؟ کرم رب کا، سب خیریت سے ہے؟ اللہ کا شکر، کیسے گزر رہے ہیں روزے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھے گزر رہے ہیں؟ موسم کے حساب سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ اچھا برہان، کیسے جا رہے ہیں رمضان المبارک؟ ابھی تو ماشاءاللہ سے یہ کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو شبینوں میں زیادہ تر جانا ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ عشاء میں تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر شبینے۔ اچھا شبینہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں برہان؟ تو برہان شبینہ کس طریقے سے، حافظ قرآن ہے یا؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، حافظ قرآن۔ تقریباً مجھے 7 سال ہو گئے، بچوں کو پڑھاتا بھی ہوں، ٹیوشنز بھی پرووائڈ کرتا ہوں، تو آن لائن بھی پڑھاتا ہوں، ان کے فزیکلی بھی ہوم ٹیوشنز بھی ہیں میرے پاس، ان کو بھی جا کے پڑھاتا ہوں۔ صحیح۔ اور باقی یہ ہے کہ پچھلے سال تراویح پڑھانے کا ہوا تھا مگر اس سال تراویح کا نہیں ہے، تو اس سال مقصد ان کے شبینے ہیں، شبینے پہ فوکس رکھا ہوا ہے۔ برہان، ثنا خوانی کا شوق کتنی عمر سے آپ کے اندر ثنا خوانی کا شوق تو مقصد والدہ کے کہنے پہ بس اسٹارٹ کیا تھا، تو والدہ نے مقصد یعنی کہ شروع میں اسٹارٹ کیا، پھر کرتے پھر 2012 تک آئے، پھر اس کے بعد ذرا عقل و شعور بھی آ چکا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے یعنی کہ اچھے سے، پھر اسی کے بعد سے ہم نے یعنی کہ اسٹارٹ یعنی کہ ٹھیک طریقے سے باقاعدہ پھر 2012 سے اسٹارٹ ہوئی ہے، آغاز کر دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، والدہ کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کلام کے چند اشعار پیش کیجئے جو آپ کی والدہ کو بہت پسند ہو۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ 1 منٹ درود شریف پڑھ لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، ماشاءاللہ۔ حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زباں گیا ہے تو گرتے سنبھل گیا ہوں، ماشاءاللہ، واہ۔ اور کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، واہ۔ کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے
نکل گیا ہوں سکون پایا. واہ واہ واہ. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غم نبی میں, لباس ہستی بدل گیا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ برہان, ایک دھیما آپ کا انداز ہے ماشاءاللہ, خوبصورت انداز میں آپ نے اس کلام کو پیش کیا. اچھا برہان, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے طاق راتیں آتی ہیں آخری رمضان مبارک کے عشرے میں, تو ان راتوں میں بھی کوئی شبینوں کا اہتمام ہوتا ہے یا؟ ان راتوں میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارے حافظ صاحب ہیں, انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, تو ان طاق راتیں انہی کے گھر مقصد ہے کہ ہمارا وہ شبینہ وہی ہوتا ہے. استاد محترم بھی اصل میں پارے دہرانے کے لیے ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ادھر ہی ہمارا فکس ہے, یعنی کہ وہ طاق راتوں میں ہمیں کہیں نہیں جانا پڑتا, ہمیں وہاں پہ لازمی ہونا ہے. شبینوں میں بھی محفل نعت وغیرہ؟ ہاں, شبینوں میں مقصد یعنی کہ شبینہ ہونے کے بعد, کیونکہ جب 3 بج جاتے ہیں 2:30 بج جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم یعنی کہ محفل نعت, پھر اس کے بعد سحری کا اہتمام, اور پھر اپنے روزے کی نیت, نماز وہیں پہ فجر کی ادا کرتے ہیں, یا اگر قریب میں کوئی مسجد ہوتی ہے تو وہاں پہ ادا کر کے پھر اس کے بعد گھر کی طرف روانگی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. منیمم کتنا اس میں میکسیمم آپ کو ٹائم لگتا ہے برہان, شبینے کو پورا پہلے پارے سے آخری پارے تک؟ اصل میں ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو رکھتے ہیں وہ 3 دن کا رکھتے ہیں. اچھا. ہاں, 1 دن والا ہمارا حساب نہیں ہوتا. اور بیسکلی ویسے ہمارے ساتھ تو تقریباً 3 سے 4 لڑکے ہوتے ہیں بس. اس کے علاوہ مقصد یعنی کہ کچھ کی ہوتی ہے کہ ٹیم ہوتی ہے 10 لڑکوں کی 12 لڑکوں کی, جی, مگر ہمارا ایسا سسٹم نہیں ہوتا. ہمارے تقریباً 3 سے 4 لڑکے ہیں بس, جو اب وہ جاتے ہیں. جی, اب وہ جاتے ہیں مقصد 10 پارے ایک حصے میں آ جاتے ہیں, یا کبھی 4 ہم نے اس لیے رکھے کہ کبھی ایک بندہ نہیں آ سکا تو اس وجہ سے ہم اس کو ایک ایکسٹرا جو اس کی جگہ پہ الٹرنیٹ آ جائے. تو برہان, یہ دن میں ماشاءاللہ پورا دورہ ریویژن کرنا ہوتا ہوگا, پھر رات میں؟ نہیں, کہنا تو نہیں چاہیے معاذ اللہ معافی دے, کہ ہم نے ابھی تک ریوائز تو نہیں کرتے, کیونکہ استاد نے جب سے ہمیں حفظ کرایا تھا استاد نے یہ بولا تھا تمہیں ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پورا سال ہو جاتا ہے ہم کھول کے نہیں دیکھتے, مگر بس ڈائریکٹ ایک دم مسلح پہ کھڑے ہو جاتا ہے. کوئی غلطی کسی قسم کی نہیں, غلطی تو آتی ہے, اتنے دھلے ہوئے مطلب لقمہ پھر بھی مل جاتا ہے مقصد. صحیح. ہاں, تو پھر اس طریقے سے ماشاءاللہ پورا شبینہ ادا کرتے ہیں. جی جی, ایسے ہی ہوتا ہے, بس اللہ کا احسان ہے, شکر ہے اس مالک. اچھا برہان, اپنے کسی پسندیدہ ثنا خواں کا تذکرہ جو آپ کو پسند ہو؟ پسندیدہ ثنا خواں تو صرف اور صرف خالد حسن خالد تھے. واہ, کیا بات تھی خالد بھائی. اور ان کا ایک وہی کلام مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے. اس کے کچھ اشعار ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ اختتام اسی کلام پہ پروگرام کا کریں گے. بسم اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں, بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں, بطحا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے, بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. کیا بات. اللہ پاک خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائیں. استادوں کے استاد, اور خالد بھائی کا پڑھنا ایسا کہ سننے والا کہتا تھا میں بس خالد بھائی کو سنتا ہی رہوں. اتنے دل سے حضور کی ثنا خوانی فرماتے تھے, اور انسان بھی بہت اچھے تھے.
مطلب وہ نیکیاں وہ خاموشی سے کیا کرتے تھے جو ان کے جانے کے بعد منظر عام پہ آئیں. ان کا کلام آپ نے پیش کیا, ان کا پڑھا ہوا خوبصورت ترین کلام ہے یہ, اور خالد بھائی کے ان کلاموں میں سے جو تا حیات امر ہو گیا ہے خالد بھائی کے نام سے. اور وہ شعر خالد بھائی کا کہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا, اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. برہان, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ پروگرام میں مدعو کیا جائے تو کچھ اور سوالات, کچھ اور کلام آپ سے سنیں گے. میں اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے فریڈم نیوز کو, ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں اسی اپنے پن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوق رمضان ذوق رمضان